اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ پیارے بھائیو، آج جس سورہ مبارکہ کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج جو قیامت کا منظر دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا وہ سورۃ التکویر کی تلاوت کیا کرے، وہ سورۃ التکویر کو پڑھے۔ فرمایا یہ سورۃ التکویر آج کے دن بندے کو قیامت کا منظر دکھا دے گی کہ اس دن کیا ہونے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا اسی قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے، فرمایا اذا، وہ وقت جب، الشمس، یہ جو تمہارا سورج ہے، روشنیوں کا منبع اور حرارتوں کا منبع، فرمایا کوورت، جب اسے لپیٹ دیا جائے گا۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ سورج کی لپیٹ کا یہ مطلب ہے کہ اس کی روشنیاں زائل کر دی جائیں گی، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی حرارت، اس کی گرمی، اسے بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ دھوپ نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کے سامنے بادل آ جاتا ہے تو بادل کے آ جانے کی وجہ سے سایہ بن جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، اس روشنی کے ختم ہونے سے سایہ بن جاتا ہے۔ تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وہاں پہ اس کی روشنی ختم ہوگی، دھوپ ختم ہوگی، پر وہ حرارت اور گرمی والا سلسلہ وہ ختم نہیں ہوگا، اسے بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ انسانی وجود کا اتنا پسینہ نکلے گا اس گرمی اور حرارت کی وجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض وہ لوگ وہ بھی ہوں گے، فرمایا ان کے ناک تک ان کا پسینہ ہوگا جس کے اندر وہ ڈوب رہے ہوں گے، ان کی کیفیت اس طرح کی ہو جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور وہ وقت بھی کبھی دیکھیں، کبھی یاد کریں کہ جب النجوم، یہ جو تمہارے ستارے ہیں، جو خوبصورتی اور روشنیاں تمہیں دے رہے ہیں، جو تمہاری رہنمائیاں کر رہے ہیں، فرمایا یہ خوبصورتیوں کے مناظر پیش کرنے والے ستارے جو ہیں انقدرت، فرمایا جب یہ جھڑ جائیں گے، یہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہیں گے، یہ اپنی جگہ سے غائب کر دیے جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور وہ وقت بھی قیامت کا وقت ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا جب الجبال، یہ جو پہاڑ ہیں جو ایک جگہ پہ گڑے ہوئے بھی ہیں اور زمین پر پھر ابھرے ہوئے بھی ہیں، ہمیشہ ایک جگہ پہ قائم اور دائم ہمیں نظر آتے ہیں، فرمایا سیرت، اس دن انہیں ان کے مقام سے چلا دیا جائے گا، یہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اپنی جگہ چھوڑ کے حرکت میں آ جائیں گے۔ ایک مقام پہ یہاں تک فرمایا کہ یوں حرکت میں آئیں گے کہ آپس میں ٹکرا کر جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں، فرمایا ایسے فضا اور ہوا کے اندر بکھر جائیں گے، یہ پوزیشن ہو جائے گی ان کی۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور وہ دن بھی قیامت کا دن ہوگا کہ الاشار، کہ وہ اونٹنیاں جو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہیں۔ اب دیکھیں ایک بندے نے جانور پال رکھے ہیں، بھینسیں پال رکھی ہیں، اس نے گائے پال رکھی ہیں، تو اسے بچہ ہے، پتہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد یا 20 دن کے بعد اس نے بچہ دینا ہے اور اس نے پھر دودھ دینے والی ہو جانا ہے، گھر کا دودھ آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ بندہ کتنی کیئر کرتا ہے اور کتنی حفاظت کرتا ہے اپنے ان جانوروں کی۔ عرب لوگ جو ہیں وہ اونٹنیوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ فرمایا وہ جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ جو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں تھیں، فرمایا ابتلت، انہیں عام چھوڑ دیا جائے گا، پھر کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، کسی کی توجہ اور کسی کا دھیان، یہ جو دنیا کا اتنا بڑا مال اور متاع ہے، فرمایا اس کی طرف بھی نہیں جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا جب الوحوش، یہ جو وحشی جانور ہیں، فرمایا حشرت، انہیں بھی جمع کر دیا جائے گا۔ وحشی جانور سارے کے سارے ایک مقام پہ جمع ہو جائیں گے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا۔ اگر 2 بکریاں بھی آپس میں لڑی ہوں گی، ایک وہ ہوگی جس کے سر پہ سینگ ہیں اور دوسری کے سر پہ سینگ نہیں، اور سینگ والی نے نہ سینگ والی بکری کو اگر مارا ہوگا تو فرمایا اسے بدلہ دینا پڑے گا۔
تو وحشی جانوروں سے بھی جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، جو حد سے آگے بڑھے ہوں گے، ان سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن بدلہ لینے کے بعد ان تمام کو پھر خاک کر دیا جائے گا، ان تمام کو پھر ختم کر دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور بندے وہ دن بھی قیامت کا دن ہوگا، وہ منظر بھی قیامت کا منظر ہوگا کہ البحارو، جس دن یہ جو سمندر ہیں تمہارے تمام کے تمام، سجرت، فرمایا انہیں بھڑکا دیا جائے گا، ان کے اندر آگ لگا دی جائے گی اور آگ لگا کے انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا پیارے بھائیوں، آج کے دور میں بھی ایسے ایسے ایٹم بنا لیے گئے ہیں، ایسے ایٹم بم بنا لیے گئے ہیں کہ اگر انہیں کسی دریا یا سمندر میں پھینکا جائے نا تو دریا اور سمندر کے پانی میں آگ لگ جاتی ہے، تو خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا قرب قیامت کے اندر بھی یہ منظر قیامت کے روز تمہیں دیکھنا نصیب ہوگا، تم دیکھو گے اس منظر کو۔ وَإِذَا، اور جب، یعنی وہ دن بھی قیامت کا دن ہوگا جب النفوس، کہ نفس جو ہیں، جانیں جو ہیں، زوجت، فرمایا ان کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، جانوں کے جوڑے ہو جائیں گے، نیک بخت لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے، بدبختوں کو بدبختوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ فرمایا جو جس کیٹاگری کا ہوگا، فرمایا اسے اسی کیٹاگری کے لوگوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، کہ جو بندہ دنیا میں جس کسی سے محبت کرتا ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی حدیث پاک ہے کہ آقا نے فرمایا دنیا میں جو جس کی مشابہت کرے گا، جس قوم کی مشابہت کرے گا، فرمایا قیامت کے روز وہ اسی بندے کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، اس قوم کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ جسے تو مسلمان پسند ہے، مسلمانیت پسند ہے، مسلمانوں کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر پڑھتا کلمہ ہے اور پسند کرتا ہے یہود و حنود کو، تو فرمایا اس کا حشر پھر انہی لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی ان محبتوں کو، اپنے انقیاد کو ایسے لوگوں کے ساتھ بڑھانا چاہیے جو قیامت میں ہمارے کام آ جائیں۔ ایک بندہ ہے، اس کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، جیب خالی ہے، لیکن اس کی طلب یہ ہے کہ یا اللہ اگر تو مجھے پیسے دینا تو میں تیرے راستے پہ ایسے خرچ کروں کہ میں تیرے کسی بندے کو پریشان حال نہ رہنے دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی جیب میں کچھ بھی نہیں تھا، دل میں طلب تھی کہ اگر ہوتے تو اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا نا تو اللہ اس بندے کا انجام سخی لوگوں کے ساتھ فرما دے گا جو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بندہ گناہ کرتا نہیں ہے پر اس کے دل میں آتا ہے کہ یار اگر مجھے بھی موقع ملتا نا تو میں یوں کر دیتا، فرمایا وہ جس کا دل ہے نا کہ یوں کر دیتا، قیامت کے دن اس کا حشر بھی ان گناہ گار لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس وجہ سے نیکی والوں کو دیکھ کے کوشش کریں ان جیسا بننے کی، اور گناہ والوں کو دیکھ کے کوشش کریں کہ توبہ کریں اور استغفار کریں، عرض کریں کہ یا اللہ دنیا میں بھی ان سے بچانا اور آخرت میں بھی ہمیں ان سے محفوظ رکھنا۔ تو فرمایا وہاں جانوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا، اور وہ وقت بھی قیامت کا وقت ہوگا کہ جب الموعودۃ، وہ بچی جو زندہ دفن کر دی گئی ہوگی، سئلت، اس سے سوال کیا جائے گا۔ وہ چھوٹی بچی جو پیدا ہوئی، جیسے عالم عرب میں ہوا کرتا تھا، کافر لوگ بچیاں پیدا ہوتے تو انہیں زندہ دفن کر دیتے، فرمایا جب اس چھوٹی بچی سے سوال کیا جائے گا، گویا یہ سوال کیا جائے گا بتا رہا ہے کہ اس میدان میں پھر وہ جو چھوٹی بچیاں ہیں انہیں بھی اتنا شعور دے دیا جائے گا کہ ان سے سوال کیا بھی جائے گا، وہ سوال کو سمجھیں گی بھی اور سمجھنے کے بعد اس کا جواب بھی دیں گی۔ اس سے سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ، کہ وہ کون سا ایسا گناہ تھا، قُتِلَتْ، جس کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا گیا، تمہاری جان کو طلب کر دیا گیا۔ گویا پتہ چلا کہ اگر اولاد کسی کافر کی بھی ہو، بچے کسی کافر کے بھی ہوں تو ان کا مارنا بھی قتل ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ فرمایا قتلت، کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جہاد کے لیے کوئی لشکر بھیجتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ان کے بچوں کو نقصان نہ پہنچانا، فرمایا ان کے بزرگوں کو نقصان نہ پہنچانا، ان کی فصلوں اور درختوں کو نقصان نہ پہنچانا،
اور فرمایا وہ لوگ جو تمہارے ساتھ لڑنے سے ہاتھ کھینچ لیں، نہ لڑیں تمہارے ساتھ، فرمایا ان کو بھی تم نقصان نہ پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ قیامت کا دن جو اتنی سختیاں لے کے آ رہا ہے، اور یقیناً یہ تمام تر سختیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی غفلت میں نافرمانی کے اندر بسر کر دی ہے، لیکن وہ لوگ جنہیں فرما برداری نصیب ہو گئی، جنہیں عاجزی نصیب ہو گئی، جنہیں تقوی اور طہارت نصیب ہو گیا، جنہیں توبہ کے 2 قطرے نصیب ہو گئے کہ ان کی آنکھوں سے 2 قطرے آنکھوں کے نکلے اور انہوں نے اپنے اللہ کے حضور توبہ کر لی، میرا اللہ ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن کو یوں بنا دے گا جیسے کوئی بندہ فجر کی 2 رکعتیں سنتیں پڑھنے لگا ہے اور دن کی سختیاں ساری گزر گئی ہیں، اس کے بعد شادمانیاں ہی شادمانیاں بندے کو نصیب ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سختی والے دن میں اس کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔